اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں آپ نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے چاند، سورج، زمین، رات اور دن کے حوالے سے عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے حقائق کو کھول کھول کر واضح کر دیا۔ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت بھی انہی عقائد و نظریات کی حامل ہے جو عقائد و نظریات قرآن کے نزول سے قبل یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قرآن میں ان عظیم رازوں پر سے پردہ اٹھائے جانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد و نظریات کو ترک کر دیتے اور حق کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے الٹا قرآن پر اعتراضات داغنا شروع کر دیے۔ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کے دفاع میں قرآن پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے قرآن کی جگہ سائنس کا نام استعمال کیا کہ سائنس ایسے کہتی ہے اور ہم سائنس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس تو آج ان رازوں پر سے پردہ اٹھا رہی ہے، قرآن نے تو آج سے 14 صدیاں قبل ان حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک یہ قرآن کی بات کا رد کرتے رہے، لیکن آج جب ان کے اپنے ہی ہاتھوں سائنس کے نام پر انہی حقائق کو ان کے بالکل سامنے لا رکھا گیا تو رد آج بھی یہ قرآن ہی کا کر رہے ہیں، نہ کہ سائنس کا۔ اعتراضات یہ آج بھی قرآن پر ہی اٹھا رہے ہیں، سائنس تو محض آج ایک بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب ان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہلے ہی علم تھا کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی آپس کی ضد، حسد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے اختلاف ہی کریں گے، اعتراضات ہی اٹھائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے پہلے ہی قرآن میں جوابات بھی دے دیے تھے۔ تو ناظرین، اب بات کریں گے ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قرآن میں ان کے اعتراضات کے جوابات پر۔ آتے ہیں ان کے اعتراضات کی طرف۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر زمین گیند کی طرح گول ہے تو اس پر ہر شے ٹھہرے کیوں ہوئی ہے؟ اشیاء کو تو سرک سرک کر نیچے گرنا چاہیے، کوئی شے نہیں ہل رہی، اس کا مطلب ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے۔ پھر ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ زمین اگر اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے اور سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں سیاروں کے ساتھ اپنے مدار میں انتہائی تیزی سے سفر کر رہی ہے، انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے آگے اپنی اجل مسمى کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کوئی شے ہلتی کیوں نہیں؟ کسی شے کا نہ ہلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ پھر ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر زمین گول ہے اور اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، تو پھر مثال کے طور پر آپ نے اگر جاپان جانا ہے تو جاپان جانے کے لیے آپ کو جہاز کو اڑا کر آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاز کو تھوڑا اوپر ہوا میں بلند کریں، کچھ ہی دیر میں زمین گھوم کر جاپان آ جائے تو جہاز کو نیچے اتار لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ زمین ساکت ہے، اسی وجہ سے تو اگر آپ جہاز ہوا میں بلند کرتے ہیں تو وہ واپس نیچے وہیں پر اترے گا جہاں سے اوپر کیا تھا، اوپر ہوا میں اٹھایا تھا۔ پھر چوتھا اعتراض کہ جب جہاز اڑتا ہے اور 40,000 فٹ کی بلندی پر جا کر سفر کرتا ہے اور پھر بالکل سیدھے سفر کرتا ہے ناک کی سیدھ پر، تو زمین اگر گول ہوتی تو جیسے جیسے جہاز آگے بڑھے تو جہاز کا زمین سے فاصلہ بڑھتے جانا چاہیے، یوں جہاز کو خلا میں چلے جانا چاہیے، لیکن جہاز مسلسل 10-12 گھنٹے پرواز کرتا ہے، اس کے باوجود جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پر ہی رہتا ہے، ایسے جیسے کہ کوئی سپاٹ شے پر سفر کر رہا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، سپاٹ ہے۔ ناظرین، کے مزید اعتراضات بھی ہیں، لیکن ہم ان 4 اعتراضات کو پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے، ان چاروں اعتراضات کے جوابات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد اگلے اعتراضات پر بات کریں گے۔ اس وقت آپ کو سکرین پر آیات نظر آ رہی ہیں، ان میں لفظ استعمال ہوا ہے
مہدن، ماہدون، مہاد۔ اور ناظرین، مہد کے معنی ہے اپنی طرف کھینچے رکھنا، اپنی طرف سمیٹے رکھنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الذی جعل لکم الارض مہدا، اسی ذات نے کر دیا تمہارے لیے ارض کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، اپنی طرف سمیٹ کر رکھنے والی۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور ارض تھی فرش بنا دیا یعنی رہنے کے قابل بنا دیا، پس کیا ہی زبردست ہر شے کو اپنی طرف کھینچ کر رکھنے والی، سمیٹ کر رکھنے والی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نبا کی آیت نمبر 6 میں کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں کر دیا ارض کو ایسا کہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، اپنی طرف سمیٹے رکھنے والی۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی صراحت کے ساتھ ان کے چاروں اعتراضات کے جوابات دے دیے۔ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر یہ بات واضح کر دی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، اور گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود سپاٹ خصوصیات کی حامل ہے، جیسا کہ آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں دیکھ رہے ہیں واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بساط، یعنی زمین گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی بنا دی کہ تمہیں رائی برابر بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، بلکہ تمہیں ہر لحاظ سے ایسی نظر آتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ چپٹی ہے۔ تم کسی گیند نما گول شے پر یعنی گولے پر نہیں رہ رہے جس سے تمہیں یہ خوف ہو کہ آگے جانے سے کہیں تم سرک کر زمین سے نیچے گر جاؤ گے، بلکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بالکل سپاٹ شے پر رہ رہے ہو، یوں تمہیں نیچے گرنے کا بالکل بھی کوئی خوف نہیں۔